آمد ہوئی، وہ بھی پیر کا دن اور 12 ربیع الاول، اور بھی اس کے علاوہ کئی ہیں، بعثت کا دن بھی یہ ہے، وفات کا بھی یہ ہے، یہ اور بڑی تفصیلات ہیں، ابھی ادھر نہیں جا رہا۔ اور میں نے جوڑا کہ ایک دن اور ایک ہی تاریخ کیوں چنی؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس دن جب حضور آئے تو اہل مدینہ نے جشن منایا تھا، استقبال آمد مصطفیٰ کا جشن تھا۔ اس نے چاہا کہ بھولے لوگوں، جو میلاد پر خوش ہو وہ یہ ایک ہی دن رکھتا ہوں، ولادت کا بھی اور مدینہ کی آمد کا بھی۔ کوئی اس دن کا جشن ولاد سمجھ کے، میلاد سمجھ کے کر لے، جو میلاد جس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ صحابہ کی سنت آمد مصطفیٰ کا جشن سمجھ کے کر لے۔ تم میلاد کچھ نہیں مناتے، نہ مناؤ، جھگڑا نہیں کرو، جشن تو مناؤ۔ آپ پوچھتے ہیں کہ جشن کا ثبوت کیا ہے، تو جشن کی سنت سارے صحابہ کی، کل مدینہ کی سنت ہے۔ بے شک اب بخاری مسلم بھری پڑی ہے، جشن منایا گیا حضور کی آمد کا، جشن منایا گیا حضور کی آمد پہ، جشن منایا گیا، جلوس ہوئے، وہ سب حدیثیں میں نے جمع کی آگے۔ چھتوں پہ چڑھ گئے، نیچے چڑھ گئے، دف لے کے نکل آئے، عورتیں بچیاں، طالع البدر علینا، نعتیں پڑھی گئی، جلوس نکلے، جشن ہوئے، حبشی آ گئے، رقص کرنے لگے، وجد ہوئے، سب کچھ ہوا 12 ربیع الاول کو۔ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ بھلا رب نے دونوں دن ایک ہی تاریخ اور ایک ہی دن کر دیا، پیر کا دن کر دیا، 12 ربیع الاول کر دیا۔ کوئی حضور کا میلاد سمجھ کے جشن مناتا پھرے، جس کو اس کا سند نہیں ملتی تو چلو نہ صحیح، صحابہ کی سند تو ہے، تو جشن آمد مدینہ سمجھ کے منا لو، مگر 12 ربیع الاول کو جشن تو منایا کرو۔ یہ اس کا اشارہ ہے یوم بعاث کا۔ یہ وہ نغمے گاتی تھی، اس تاریخ کو گاتی تھی کہ جس دن ڈھولن سے ملاقات ہوئی تھی انصار کی، اور دعوت دی تھی اور حضور آئے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام۔ اب آگے ساتھ کہہ دیا لیستا بمغنیتین، وہ پیشہ ور گانے والی نہیں تھی، یہ نہ سمجھنا، ام المومنین فرماتی ہیں پیشہ ور گانے والی نہیں تھی۔ وہ حسان اور عبداللہ بن سلام کی سکھائی ہوئی شاگردیں تھیں، پیشہ ور نہیں تھی، وہ نعت خوان تھی۔ لیستا بمغنیتین کا معنی یہ ہے، سکھلائی ہوئی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہ میلاد کی بات ہو گئی، یہ میلاد کی بات ہو گئی، صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم متفق علیہ۔ اب چونکہ سارے سلاسل اور طرق کے علماء اور خلفاء اور صلحاء بیٹھے ہیں، تو اسی حدیث کی شرح میں آخری تصوف کی بات کریں، اسی حدیث کی شرح میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو آپ کی نظر پڑی کہ وہ بچیاں دف بجا کے پڑھ رہی ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی ہر ایک کو ایک اپنا مزاج دیا تھا، اور ہر ایک کے مزاج سے دین کے ایک حصے کی حفاظت کرنا مقصود تھا۔ جیسے میں نے بتایا نا، اعلیٰ حضرت کو شدت دی کہ ان کی تجدید کا راز اس وقت شدت میں تھا، وہ نہ دیتے تو نتیجہ وہ نہ ہوتا۔ کوئی ہماری طبیعت والا آدمی میری طبیعت کا ان کی جگہ ہوتا تو نتیجہ وہ نہ ہوتا۔ جس دور میں شدت تھی ان کی شدت سے کام لیا، جس دور میں اعتدال کے ساتھ حکمت اور دلائل کا وقت تھا اس میں اس کا کام لیا، یعنی اللہ کے منشا ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی شدت بری نہیں، وہی تو سر تجدید ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ان کے وہ صاحب شدت تھے، داخل ہوئے تو فرمایا رسول کا گھر اور شیطان کے مزامیر، شیطان کے باجے رسول کے گھر میں۔ یہ آ کے آپ خفا ہوئے اور تنبیہاً کلمات ارشاد فرمائے، اور داخل ہوتے جو کہ آواز کان پہ پڑی سامنے تھی تو دھیان ادھر نہیں گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی شاید گھر میں تشریف فرما ہیں، نہیں، ادھر دھیان نہیں گیا، سیدھا دیکھا تو فرما دیا۔ جب انہوں نے بات کہہ دی، ارشاد فرما دی، تو آقا علیہ السلام نے سن لی۔ تو آپ چادر کپڑا اوڑھے ہوئے تھے، جاگ رہے تھے اور لیٹے تھے، چہرہ انور دوسری طرف کر کے سن رہے تھے۔ آپ نے کپڑا چہرہ انور سے ہٹایا اور فقال یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ ہائے ابو بکر،
ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، تو آج ہماری عید ہے، آج تو نہ جھڑکو ہی نہیں، گا لینے دو جو گا۔ اگر خالی یوم بعاث کا گانا ہوتا تو شاید حضور یہ نہ کہتے، یہ نہ فرماتے، وہ سمجھ گئے کہ یہ آکھاں دینوں تے سناواں نون نغمے یوم بعاث کے ہیں، یاد حضور کی آمد کی ہو رہی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے یوم بعاث کا جب حضور آپ آئے تھے، یہ وہ ترانے گائے جا رہے ہیں۔ اصل عید میں عید وہ تھی، انصار کی عید یہ تھی، وہ یاد تھی طالع البدر علینا کی دف کی، اس کی یاد تھی۔ آگر فرمائے ہاذا عیدنا، آج ہماری عید کا دن ہے۔ اس سے تصوف کے باب میں 3 سنتیں وضع ہوئیں۔ کتنی؟ سیدنا پھر سیدنا صدیق اکبر خاموش ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے جو آپ نے کیا، اس عمل سے تصوف میں، اسلامی تصوف میں اسوہ طریقہ نقشبندیہ وجود میں آیا۔ اس سے طریقت نقشبند حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ان کے مزار پہ حاضری دے کے بہت حظ لیے ہیں بخارا میں، تو اس سے طریقہ نقشبندیہ کے اصول وضع ہوئے، اس منع سے، اس منع سے سو حق ہو گئے، یہ حق ہو گیا۔ اس سے اسوہ رسول کا اور تعلیمات دین اور حضور کی سیرت اور سنت اور اسلام کا ایک شعبہ ایک طریقے صوفیاء سے محفوظ اور ہوا اور زندہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل وہ جو سن رہی تھی، اس سے طریقہ چشتیہ کا اسوہ وجود ہوا۔ ان کے عمل سے طریقہ چشتیہ کا اصول وضع میں آ گیا، وہ جو سن رہی تھی، سما کر رہی تھی، سما کر رہی تھی۔ مفتی صاحب سمجھ میں آیا؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو چپ تھے، نہ ام المومنین کے پاس بیٹھے تھے نہ منع فرماتے تھے، جو چپ تھے اس سے طریقہ قادریہ وجود ہے۔ اس لیے کلمہ آخری کلمہ یہ ہے، جیسے اہل سنت میں فقہ میں اور احکام شریعت میں چاروں مذاہب حق پر ہیں اور پیروی اسی کی کریں جس امام کی تقلید ہو، چاروں حق پر ہیں، اس طرح طریقت اور تصوف میں سارے طرق حق پر ہیں، پیروی اپنے شیخ کے طریق کی کریں مگر سب حق پر ہیں، ہر ایک کسی اصول پر قائم، ہر کوئی کسی اصول پر قائم ہے۔ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز، نہ میں یہ کام کرتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی یہ اس طرح بات وہ سنتے بھی تھے مگر وہ کہا کرتے تھے، یہ طریقہ ہے۔ تو یہ حدیث پاک آپ کو اس کا سما کروا دیا اور اس کی اجازت بھی دے دی۔ اپنی بخاری شریف میں جو میری سند ہے، ثبت ہے، وہ 50 طرق کے ساتھ ہے۔ بخاری شریف میں جو میری اسانید ہیں وہ 50 طرق کے اسانید ہیں، مختلف متصلہ امام بخاری تک، اور اس ثبت کا نام ہے حلیۃ الراوی کیا والقاری، حلیۃ الراوی والقاری باسانید الصحیح للبخاری، حلیۃ الراوی والقاری باسانید الصحیح للبخاری۔ یہ جو میرا ثبت ہے بخاری شریف کا، اس پورے ثبت کے ساتھ آپ کو اجازت دیتا ہوں، ثبت یہ اس حلیۃ الراوی کے ثبت کے ساتھ اجازت دی۔ ادھر ہے اگر چھپا ہوا ہو تو پھر آپ بعد ازاں اجازت ہو گئی، جس وقت جب جس کا جی چاہے، جو شرکاء ہیں آپ میں سے آ کے بعد ازاں علامہ حاجی امداد اللہ خان صاحب ہیں، میر صاحب ہیں، ان کے ذریعے یہ کرتے جائیں گے نا تصدیق، جو آج شریک تھے جنہوں نے سما کیا، تو آپ لے سکتے ہیں، چاہیں تو اجازت ہے دے سکتے ہیں، نام لکھوا کر ان کو دے دیں، بعد میں میرے نام دے دیں، میں اس پہ سٹیمپ لگا کے دے دوں گا نام کی، لگوا لیں۔
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔